سید فخر درانی کے ہمراہ آج کے پروگرام میں ہم 3 موضوعات پر گفتگو کریں گے. آصف علی زرداری ملک کے نئے صدر بن گئے ہیں، اس کے اوپر بات ہوگی. دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے ملک کے نئے وزیر خزانہ کے حوالے سے اہم خبر ہے جو فخر درانی نے دی ہے، کچھ ان پٹ میں بھی دوں گا. اور تیسرے نمبر پہ بات ہوگی ان کمنٹس کی، ان پیغامات کی جو آپ نے ہمیں دیے ہیں. تو ان تینوں موضوعات پر مختصر سا پروگرام کرتے ہیں. فخر درانی بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو جی شاہ جی. فخر جی آج چھٹی تھی، میں نے کہا آ جاؤں کیونکہ اہم دن ہے. بالکل. تو صدر زرداری صاحب ملک کے صدر بن گئے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. شاہ جی آپ کو بھی مبارک ہو، اور باقی بھی جو مطلب تمام سیاسی جماعتوں کو یہ ایک جمہوری عمل ہے اس کا ایک وہ ہوا ہے. بس یہ ہے کہ خدا ملک کے لیے بہتر کرے. بالکل. دیکھ رہے ہیں آپ منظر نامہ کیا بن رہا ہے. صدر آصف علی زرداری، پرائم منسٹر شہباز شریف وزیر اعظم، اور ایوان کے اندر لیڈر آف دی اپوزیشن عمر ایوب خان، اور اس طرح چلے گی. پنجاب پی ایم ایل این کے پاس، سندھ پی 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 کے پاس، بلوچستان پی 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 کے پاس، اور خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کے پاس. تو کم و بیش 2013 والی ارینجمنٹ بن گئی ہے. بالکل 2013 والی ارینجمنٹ بن گئی ہے. تو بڑی انٹرسٹنگ ہے. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. سیدھے چلتے ہیں آپ کی خبر کے اوپر. آج آپ نے دھماکہ دیا ہے شاہ جی. فائنانس منسٹر کے حوالے سے ہم بھی ادھر اپنے پروگرام میں بھی بارہا وہ کیا ہے، ڈسکس کیا ہے، اور پاکستانی میڈیا بھی پرائم منسٹر کے بعد جو کابینہ میں سب سے اہم عہدہ ہے نا وہ یہ فائنانس منسٹری کا ہی ہے، کیونکہ جو معاشی حالات ہیں جو بھی آئے گا وہ بڑا اہم شخص ہوگا جس نے ملک کی معیشت کو دیکھنا ہے. تو کافی عرصے تک تو یہ چلتا رہا کہ ڈار صاحب ہی جو ہے وہ فائنانس منسٹر ہوں گے، بلکہ میں نے بھی رپورٹ کیا تھا عرفان صدیقی صاحب کو کوٹ کر کے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے مطابق ڈار صاحب ہی فائنانس منسٹر ہوں گے. لیکن اب جو یہ پچھلے کچھ دنوں سے ڈیولپمنٹ ہوئی اس میں اورنگزیب صاحب جو ہیں، محمد اورنگزیب صاحب، یہ ڈارک ہارس بن کے نکلے ہیں فائنانس منسٹری کے حوالے سے. ان کا جو تھوڑا سا اگر بیک گراؤنڈ آپ کو ہو، آپ کو یاد ہو محمد اورنگزیب صاحب کا نام میں نے لیا تھا جی، اور ڈار صاحب کا نام بھی میں نے لیا تھا. جی ایسے ہی بالکل. ہے. ہاں جی بالکل. اور پھر ہوا یہ تھا کہ جب سچویشن تھوڑی سی چینج ہوئی تو میں نے جب مجھے پتہ چلا کہ جو خاتون ہیں شمشاد اختر صاحب وہ کنٹینیو نہیں کریں گی، تو پھر میں نے کہا شاید مصدق ملک صاحب کو بنا دیں، کیونکہ ایک پروسیس تھا نا جو خبر آپ نے دی اس کے لیے. مجھے یہ تھا کہ مصدق ملک صاحب کو بھی بنائیں، لیکن ابھی آپ اپنی خبر پہ آئے، میں پورا کانٹیکسٹ کلیئر کرنا ضروری تھا. اچھا، تو جو محمد اورنگزیب صاحب کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا، یہ سپریم کورٹ کے جج تھے جسٹس خلیل الرحمان رمدے صاحب. یہ ان کے غالباً بھتیجے ہیں اور ان کے داماد بھی ہیں. تو یہ 2018 سے ایچ بی ایل کے صدر اور سی ای او ہیں، اور ون آف دا ٹاپ 5 جو پاکستان میں جو سی ای اوز ہوتے ہیں، ہائیسٹ پیڈ جو ہوتے ہیں، یہ ان میں سے ایک ہیں. اور ان کی جو سالانہ تنخواہ ہے میں دیکھ کے حیران ہو گیا شاہ جی، تقریباً 36 کروڑ روپے سالانہ تنخواہ ہے ان کی. سالانہ تنخواہ 36 کروڑ، یعنی مہینے کی 3 کروڑ روپے یہ تنخواہ لیتے ہیں. کیا بات ہے. تو جو ایچ بی ایل سے پہلے یہ کوئی انٹرنیشنل اس پہ یہ کام کرتے رہے، مختلف بینکنگ جو سیکٹر ہے اس میں، اور پھر یہ پاکستان میں 2018 میں آئے تو کنٹینوسلی کوئی 6 سال سے یہ ایچ بی ایل کے صدر تھے. سلطان علی علانہ صاحب کے ساتھ یہ کام کر رہے تھے. اور سلطان علی علانہ صاحب بلکہ یہ وہ ہیں جنہوں نے ڈیجیٹل پاکستان، جو روشن ڈیجیٹل پاکستان کا ایک وہ کانسیپٹ تھا نا، وہ انہوں نے دیا تھا. وہ چیئرمین ہیں ایچ بی ایل کے. تو ابھی بھی ان کو یہ جو میری اطلاعات تھی کہ ان کو روکنے کی کوشش کی گئی ایچ پی ایل کی طرف سے، سیلری کی بھی بڑھانے کی، کہ آپ جو ہے نا نہ جائیں. لیکن یہ فائنانس منسٹری کا اب ان کا پہلے نواز شریف صاحب سے یہ جا کے ملے ہیں، ان کی طرف سے اپروول آئی ہے شہباز شریف صاحب سے پھر ملنے، اور پھر انہوں نے فائنانس کی مختلف جو میٹنگز ہیں وہ اب اٹینڈ کرنا بھی شروع کی ہیں. 1-2 تو اٹینڈ بھی کی ہیں. جو یہ نام نون لیگ کی طرف سے تھا یا کہیں اور سے؟ یہ شہباز شریف صاحب کے بھی بڑا کلوز ہیں یہ جو محمد اورنگزیب صاحب ہیں، بلکہ شہباز شریف صاحب تو بڑا ان کے ساتھ فرینک ہیں، ان کو اوری کہہ کے بلاتے ہیں، اورنگزیب سے اوری جو ہے نا. تو یہ شہباز شریف صاحب کی ہی چوائس ہے جو سننے میں آیا ہے، لیکن ظاہری بات ہے اپروول کہیں اور سے بھی لینی پڑتی ہے. تو اب یہ ان کا جو نام ہے وہ تقریباً فائنل ہو چکا ہے. لیکن اس میں ایک اور پھر جو مسئلہ تھا شاہ جی، وہ یہ تھا کہ یہ ڈیول نیشنل ہے. اب جو پاکستانی قوانین ہیں اس میں جو دوہری شہریت والا
کوئی بھی جو ہے وہ پبلک آفس جو ہے ہولڈ نہیں کر سکتا، کوئی منسٹر یا کوئی اس طرح کا وہ نہیں لگ سکتا. تو یہ ان کے لیے ایک بڑی رکاوٹ تھی. جو میری اطلاعات تھی ان کے کوئی قریبی ذرائع سے جو میری بات ہوئی، تو انہوں نے جو اپنی ڈچ نیشنلٹی کو سرنڈر کرنے کا جو پروسیس تھا وہ شروع کر دیا اور اپلائی کر دیا باقاعدہ طور پہ. تو اٹ مینس یہ اس پروسیس آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے ڈچ نیشنلٹی چھوڑ رہے ہیں، اور یہ جو سیلری بھی جو وہ ہیفٹی ایک لے رہے تھے تو وہ بھی. تو یہ کوئی اب دیکھتے ہیں کہ یہ اکانومی کے حوالے سے کیا وہ لاتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اب اگلے 1 یا 2 ہفتے میں ہم نے دیکھا کل آئی ایم ایف کی طرف سے یہ پریس ریلیز جاری ہوئی ہے کہ ہم پاکستان اپنی ٹیم بھیج رہے ہیں جیسے ہی نئی کابینہ مکمل ہوگی. تو اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہونے اور جو پیکج لینا ہے اس میں ان کو کیا فری ہینڈ دیا جاتا ہے، کیونکہ جو بھی وزیر خزانہ آئے گا اس کو بڑے ٹف ڈیسیجن لینے ہوں گے آئی ایم ایف سے وہ ڈیل کرنے میں. تو کیا ان کو یہ فری ہینڈ دیا جاتا ہے یا نہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا آنے والے دنوں میں. میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ بڑی زبردست ہے اور آپ نے بڑا ٹائملی دی ہے. تو میں اس پہ ایک چیز ہے، میں اس کو ابھی مجھے ویسے 2 دن پہلے ملی تھی لیکن میں چاہ رہا تھا کہ کوئی کنفرم ہو. جی وہ میرے خیال میں دینے والے شاید ہمیں کسی نے آپ کو میسج کر دیا تو کسی دوست نے مجھے میسج کر دیا. اچھا، تو وہ یہ ہوا. تو میرے خیال میں آگے کمنٹس کی بات کریں، وہ کیا کمنٹس ہیں، میں جو اس پہ انفارمیشن ہے میں ریزرو کرتا ہوں. اور نہیں آپ پہلے دے لیں کیونکہ کامنٹس ہم اینڈ پہ وہ کریں گے پھر صدر والا. نہیں میرے خیال میں وہ میں منڈے کو پروگرام کروں گا. اچھا میں بھی سوچ رہا ہوں کہ پہلے نیوز میں لکھ دوں. تو صدر کے حوالے سے پہلے بتائیں شاہ جی کیا. نہیں صدر ہو گیا یار، اب تو کیا مجھے بتائیں کیا بتائیں. اچھا کامنٹس پہ آتے ہیں. ایک ہمیں جو کامنٹ بھیجا ہے کسی نے، وہ کہہ رہے ہیں آپ اسد طور کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں، اس کے حوالے سے کوئی بات کریں. اسد طور کی آپ کو پتہ ہے، بلکہ آپ بتائیں نا اس کے اوپر. اچھا شاہ جی اس طرح ہے کہ انہوں نے جو کیس اسکویش کرنے کی درخواست دی تھی جو کہ مسترد ہو گئی تھی، پھر ان کو پہلے ایک دفعہ 7 دن کا جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیجا گیا اسد طور کو، اس کے بعد 3 دن کا مزید دیا گیا. پھر ایف آئی اے دوبارہ استدعا کی کہ ہمیں 2 دن کا مزید ریمانڈ دیں کیونکہ ہم نے اس کا موبائل کی جو ایکسیس ہے وہ چاہیے اور اس میں ہم نے معلومات لینی ہے. تو وہ جج نے انکار کر دیا اور ان کو جوڈیشل پہ جیل بھیج دیا گیا. اب کل پھر ان کے جو وکلاء ہیں ایمان مزاری اور جو باقی، انہوں نے اپلائی کیا اس کے لیے بیل کے لیے، اور اپلائی کیا ہے جج ہمایوں دلاور کی عدالت میں. جج ہمایوں دلاور وہ ہیں جو توشہ خانہ کیس والے ہیں. تو اس پہ جج ہمایوں دلاور نے جو وکلاء کو یہ بتایا ہے کہ ان کے پاس ضمانتوں کے جو ہے وہ ایک لمبی لسٹ ہے، تو ابھی فوری طور پہ جو ضمانت کے حوالے سے ممکن نہیں ہے. 14 تاریخ کے بعد جو ہے وہ اس پہ وہ کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ شاید 14 کے بعد ہوپ فلی ان کو کوئی ریلیف ملتا ہوا مجھے اللہ کرے وہ 14 کیا اس سے پہلے مل جائے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اتنی جلدی ریلیف نہیں ملے گا. اچھا میرا یہ خیال ہے کہ اتنی جلدی ریلیف نہیں ملے گا. اللہ کرے ملے، لیٹ اس سی، جو بہتری ہو اس کے لیے وہ ہو. تو یہ کمنٹ یہ سوال کس نے پوچھا؟ یہ جو ان کا نام نہیں دیا ہوا، وہ کوئی نمبرز اور اس طرح کے اس پہ آ رہا تھا. تو اگلا کمنٹ کیا ہے جو ہم نے؟ اچھا دوسرا ایک کامنٹ جو ہے نا، یہ کسی نے لکھا ہے، یہ بھی کوئی یوزر کوئی نمبرز ہی آگے دیے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں محترم میں آپ کے وی لاگس باقاعدگی سے دیکھتا ہوں، آپ کا تجزیہ بہت مناسب ہوتا ہے اور آپ لوگ آپ کی باتوں کا اثر لیتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں کو ہنر سکھانے کے لیے آگے آنے کی بھی ترغیب دیں تاکہ قوم مفت لینے کی بجائے خود کمانے کی طرف چل پڑے. کون صاحب ہے یہ بھی ان کا کوئی یوزر کوئی نمبر دیے ہوئے، نام نہیں آ رہا. تو یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں. ان کو بتانے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم نے شفیق صاحب کا انٹرویو کیا، احمد شفیق صاحب کا انٹرویو کیا تھا جو کوتھم کے سربراہ ہیں، اور ان کی پوری زندگی ایک پوری کہانی ہے کہ کس طریقے سے وہ بچوں میں تقریباً 40 آلموسٹ 50,000 جو بچے ہیں ان میں جو ہنر دے چکے ہیں، اور وہ بچے جابز کے اوپر ہیں. مطلب جاب اہم بات ہے نا. اور وہ کچھ لوگوں نے اپنے ریسٹورنٹس کھول لیے ہیں، ہوٹلز کھول لیے ہیں، بالکل کچھ لوگوں کو جاب مل گئی ہے. تو یہ میرے حال میں ان سے گزارش ہے کہ احمد شفیق صاحب کا انٹرویو ضرور دیکھیں، ہماری ویڈیوز میں پڑا ہوا. ایک اور ہے کہ سر اسٹیل مل
से जिन ये तौकीर सजाद साहब है, उन्होंने वो किया है कि सर स्टील मिल से जिन एम्प्लॉयज़ की रिटायरमेंट हुई है उनको मुनासिब सेटलमेंट भी ऑफ़र नहीं कर रहे हैं. दे आर ओनली ऑफरिंग लेस दैन 1 million विच इज़ नॉट सफिशेंट. प्लीज़ रेज वॉइस फॉर देम. चले ये मिलना चाहिए, ज़ाहिर है अगर वो नहीं, रिटायर हो गए, अगर उनका राइट बनता है, और अपेरेंटली ज़ाहिर है अगर कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किया हुआ था स्टील मिल्स ने या जॉब जो भी दी हुई थी, तो ज़ाहिर है उसकी रिक्वायरमेंट है ना कि रिटायरमेंट पे आप जो भी बेनिफिट्स देते हैं तो उनको देने चाहिए. लेकिन एट द सेम टाइम ये भी याद रखें कि स्टील मिल भी मुल्क की मीशत पर एक बहुत बड़ा बोझ है. बड़ा बोझ है. लेकिन उनके मुलाजमीन का हल निकालें, जो रिटायर हो रहे हैं उनको उनके पूरे बेनिफिट्स दें. तो मैं एग्री करता हूँ ये इस पे आई बिलीव नए वज़ीर ख़ज़ाना साहब जिनको आप जिन्होंने 36 करोड़ की तनख्वाह छोड़ी है, वो इस दर्द को शायद समझ सकें कि अच्छा, एक और है, कल हमने डिस्कस किया था यूएई ने जो वीज़े बंद किए हुए जी हैं. हाँ, तो आज हमें कमेंट में एक और साहब हैं, वो भी नाम नहीं उनका आ रहा था, तो वो ये कह रहे हैं कि आप कुवैत के हवाले से भी आवाज़ जो है वो उठाएं. कुवैत में भी पाकिस्तानियों के वीज़े बंद हैं. तो मेरा ख्याल है ये मंडे वाले दिन फॉरेन ऑफिस से इस मैं हवाले चेक से जो है करके ना, फॉरेन ऑफिस से और इन एम्बेसी से चेक करके फिर हम इसके हाँ, ऊपर यूएई का भी, कुवैत का भी, ये मिडल ईस्टर्न जितनी भी ममालिक में ये पाकिस्तानियों के हवाले से इस पे एक अलहदा से प्रोग्राम होना चाहिए पूरा. मेरे ख्याल तो में मेरा आप ख्याल है इतना ही आज के तो लिए. नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, आप हमें कमेंट करें, जो अहम इश्यूज़ आप उठाएंगे हम उनको भी उठाते हैं. नेशनल लेवल के इश्यूज़ के ऊपर भी आपको अपडेट देते हैं. अगर आपने हमें कोई मालूमात देनी है जो ज़रा कॉन्फिडेंशियल है तो talkshop777@gmail.com पे हमें दीजिए. बहुत शुक्रिया.